میں کرتا ہوں لوگوں کو چپتی ہے، تحریک کے لیے صلاحیت نہیں ہے. اور یہ کل سے جو ویڈیو وائرل ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی کیا نام ہے مہربانو قریشی، اور علیم عادل شیخ نے آپ کے خلاف کوئی رسپانس بھی دیا ہے اس کے حوالے سے؟ علیم عادل شیخ نے جو پوسٹ کیا ہے آدمی گھٹیا ہے، وہ اس کو پی ٹی آئی کا بنگی کہا جاتا ہے. بنگی سمجھتے ہیں نا، وہ جو غلاظت صاف کرتا ہے. اور اس آدمی نے پی ٹی آئی کو سندھ میں تباہ کیا ہے. ایک گندا گھٹیا آدمی ہے، شکل پہ آپ کو اس خباثت نظر آئے گی. اور ایسے لوگ قابض ہیں ایسے کلیدی مناصب پہ، اور بجب غیرت کو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، خواہ ٹویٹ پہ گالی دے رہا ہے. تو اس کو اور اس کی نسل پہ لعنت بھیجتا ہوں. سر مہربانو قریشی کے ساتھ جو مہربانو قریشی صاحبہ جو ہیں محترمہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں، اس وجہ سے میں نے لحاظ کیا، خاتون تھی ورنہ زبان درازی کر رہی تھی. آپ لوگوں نے وہ یہ دیکھی ہوگی، بدتمیزی کر رہی تھی. پبلک فورم تھا، نہ میں نے اسے کچھ کہا تھا نہ میں نے اس کو پرووک کیا تھا. حملہ اور ہو گئی. بہرحال اس کے والد صاحب کی وجہ سے لحاظ کیا، لیکن صرف اتنا میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک دفعہ تھا. باقی جو ہے جن خواتین کی بدزبانی پبلک فورم پہ اس طرح ہو، گھر میں ایسے خواتین کو بھگتنا، اللہ ان کے شور نامدار پہ جو ہے رحم کرے. امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے فیلڈ مارشل حافظ اسد منیر صاحب کی، اس والے سر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ کیونکہ ایران کے حوالے سے ملاقات اہم ہے یا پاکستان کے حوالے سے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے خطے کے حالات کے حوالے سے ڈسکشن کریں. باقی روٹین کا یہ ایک عمل ہے. امریکہ میں سر احتجاج ہوا فیلڈ مارشل کے خلاف، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اسے آن کر رہے ہیں اور کچھ ڈس آن کر رہے ہیں. کل میں نے اس پہ جواب دیا ہے. سر آج کی جو ملاقات جیسے انہوں نے کہنا شروع کیا تھا، کیا اس میں عمران خان کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوتی ویسی؟ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کے وسطی کے دورے کے جانے کے بعد مجھے تو ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا. سر خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کون سا رستہ بچتا ہے؟ ملاقاتیں بھی نہیں ہیں، بجٹ کے حوالے سے بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ پی ٹی آئی اگلا اس کا لائبل کیا ہو سکتا ہے یا کیا لیگل ٹیم اس کی ذمہ دار ہے. کس طرح یہ ملاقاتیں رکوا سکتے ہیں؟ 1 سال تک جب تک میں اس کو ڈیل کرتا تھا ہر ایک ملاقات ہوتی تھی. لہٰذا ان کو چاہیے کہ مجاز عدالت سے رجوع کریں. آئے دن یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں اور ذمہ داری جو ہے لیگل ٹیم کی. سر الیکشن کمشنر کی تقرری کافی عرصے سے جو ہے وہ ڈیلے میں ہے، سر کیا وجہ ہے اور تقرری کیوں نہیں ہو پاتی؟ بہت سارے کانسٹیٹیوشنل پوسٹوں پہ تقرریاں نہیں ہو رہی ہیں اور بدنیتی اس کے پیچھے ہے. ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید ہماری جانب سے بھی کوئی اتنی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے. سر سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس لگا ہوا ہے، آپ بھی وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ نشستیں اب ملیں گی نہیں کیونکہ اپیل میں یہ کیس لگا ہوا ہے؟ میں اس پہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ جو حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، جب اس آئینی ترمیم کے بعد انصاف کا ہونا جو ہے وہ انہونی ہے. سر عمران خان صاحب نے تحریک مؤخر کی ہے 2 ہفتے کے لیے خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، لیکن ان کے ٹویٹر سے ابھی تک کوئی اسرائیل کے خلاف یا مذمتی کوئی بھی ٹویٹ ابھی تک نہیں ہو پایا. اس کو آپ کس طرح کہیں گے؟ میرا خیال ہے 2 ہفتے کیا 2 مہینوں کے لیے بھی مؤخر ہو تو تحریک ہے. اصل بات ہے تحریک کی. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت اہم سیشن ہو رہا ہے اور بجٹ کا اجلاس ہے. اس بجٹ کے اجلاس کے دوران بھی آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے اور ان کی جو جائز تنقید ہے، کرٹیسزم ہے یا جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ بجٹ پہ ڈبیٹ ہوتی ہے اور اس ڈبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل رہا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر بھی اس کے اوپر کا دار ہے. تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے
اور اس کو ہم جمہوریت کو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا، جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے۔ اور بنیادی وجہ اس یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں، وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ 47 کے فتاوال ہے۔ مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کرتے ہیں۔ پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ تو پالیسی کرے گا، تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت دیکھی کہ بدستور سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے۔ تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی وی پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ابھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو میں آج آیا ہوں اور جس کی وجہ سے ہم آج اس کانفرنس کر رہے ہیں، زبردست آئے کیونکہ آپ کے ساتھ اس سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، گزشتہ عمران خان اس وقت جیل میں ہیں 2 سال سے۔ یہ علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر یہ بہتر بتا سکتے ہیں، قانون دان بھی ہے، کہ 2 سال میں اگر آپ کی اس ٹرائل مکمل نہیں ہوتی اور آپ جیل میں ہوتے تو آپ کو قانون حق ملتا ہے کہ آپ کو ضمانت دی جائے۔ ہمارے جو باقی لیڈر یعنی شامود قریشی صاحب یا ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں مصطفیٰ رشید، محمود رشید، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی 2 سال سے کیسز چل رہے، 2 سال سے کیسز چل رہے، 2 سال سے ابھی 1.5 مہینے سے ڈیڑھ مہینے سے ابھی ان کی جو پروسیکیوشن ہے وہ ریکارڈ پیش نہیں کر رہی۔ مختلف دینی باروں سے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے کہ اس کو جیل میں رکھے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے نا وہ بیمار ہے، کینسر کے پیشنٹ ہے۔ اعجاز چودھری بیمار ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہو کے گزرے ہیں۔ شامود قریشی صاحب، ہم کوئی فیور نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ کے مطابق، جو قانون کے مطابق اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو ضمانت دی جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتیں دیکھیں کہ اگر عدالت انصاف نہیں دے گی تو یہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کدھر جائیں۔ ایک عدالت جو ہوتی ہے کہ جہاں انصاف کے لیے آپ جاتے ہیں، اگر آپ کا وہاں انصاف نہ ملے، وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ حکومت اس کے اوپر اثر انداز ہو، تو پھر کیا راستہ ہے ہمارے پاس، کیا راستے ہیں؟ بشرا بی بی کے بارے میں جو رپورٹیں مل رہی ہے کہ اس کو جو ہے نا تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس کی جو صحت کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ خواتین کے ساتھ